كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حضرات علماء کرام کے بیانات اور ان کی تقاریر تفصیل سے آپ حضرات سن چکے ہیں. رات بھی کافی بیت چکی ہے اور صبح اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ فجر کی نماز میں شریک ہو سکیں. ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خطیب حضرات جوش میں آتے ہیں، پورے رات کو تقریر کرتے ہیں، صبح کو فجر کی نماز سے خطیب بھی محروم ہو جاتا ہے تو ویسے ہی محروم. تو اس تقریر کا اور اس سیرت النبی کا تو پھر بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا سب کو. میرے دوستو، سیرت النبی کا معنی عادت النبی، افعال النبی، اقوال النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اور باہر کی زندگی، دوستوں سے ملنا، دشمنوں سے ملنا، میدان جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، ساتھیوں کو کس انداز پر ترتیب دے رہے ہیں، اور میدان جہاد میں نماز کا وقت آتا ہے تو 16-17 طریقے نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دشمن سامنے ہو بس اوقات ایک الگ طریقہ نماز پڑھنے کا، کبھی دشمن پیچھے ہے اور اس وقت کوئی اور طریقہ ہے، کبھی دشمن دائیں طرف ہے وہاں بھی آپ جہاد کے موقع پر نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی اور طریقہ مروی ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 16-17 طریقے صرف یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی نقل کی گئی ہے. غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ معہود اور ثابت، الطریقۃ المعہودۃ الثابتۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں وہ سنت ہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ان تفصیلات میں نہیں جاتے تھے کہ جی یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، اور اس کے کرنے سے کتنا بڑا ثواب ملے گا اور یہ کرنے سے کتنا زیادہ گناہ ہوگا. ان تفصیلات میں نہیں، یہ ساری تفصیلات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے انہوں نے بیان کر دی، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ کس قسم کی سنت ہے. انہوں نے سخت قسم کی سنتیں بھی اپنائی اور آسان قسم کی سنتیں انہوں نے بھی سینے سے لگا دی. جہاں جہاد کا کی سنت ہے جی چشم معروف دل ماشاد، اس پر بھی ہم عمل کریں گے. جہاں پر دانت شہید کرنے کا موقع آئے گا یہ بھی سنت ہے زہیز و شرف حضرت، ہم اس کو بھی قبول کریں گے. جہاں پر یہ ہے کہ کئی دن گزرے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے اور پیٹوں پر پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. حضرت آپ جو حکم دیں گے ہم تو اس پر عمل کریں گے. ان طریقوں میں وہ نہیں جاتے تھے کہ کون سی سنت آسان ہے اور کون سی سنت جس پر یہ ہے کہ میٹھی سنت ہے. ہمارے میٹھے میٹھے بھائی میٹھی سنتوں کی ایک فہرست انہوں نے بنائی ہے. میٹھی سنت آئس کریم، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حلوہ بھی نبی کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کو پسند کیا ہے جی، یہ تو مجھے پسند ہے. آئس کریم کھانا یہ بھی پسند ہے. ٹافیاں چلتے تبلیغ کر رہے، تبلیغ کا بھی عجیب انداز ہے، اس میں ٹافیاں تقسیم ہے. پیارے پیارے بھائی، مدینہ بھائی، میٹھا بھائی، یہ میٹھا آپ لے لیں. طالب علم سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب قرآن میں کون سی آیت آپ کو زیادہ پسند ہے؟ 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے کون سی آیت آپ کو پسند ہے؟ تو طالب علم نے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن میں مجھے بہت پسند ہے، اللہ کرے اس پر خدا سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی سنت ہے؟
انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیا کہ کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو اور مزے کرو۔ کسی نے کہا کہ آگے بھی تو آیا ہے کہ ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو اور عیاشیوں میں نہ اڑاؤ۔ تو کہنے لگے بھائی ہم جتنے پر عمل کر سکتے اسی پر عمل کریں گے، پورے قرآن پر تیرا باپ عمل کرے گا، پورے قرآن پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے سنتوں کی ایک فہرست بنائی ہے، یہ سنتیں ان پر ہمارے لیے آسان ہے، یہ سنتیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کبھی بھی آپ نے ان عاشقان نبی سے اور عاشقان رسول سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جہاد کی سنت ہے کشمیر کے میدان پہ ہم جائیں یا افغانستان میں کتنے حلوہ خور مرے ہیں ان کی فہرست ہم کو پیش کیا جائے، یا دوسرے میدان جہاد میں کتنے یہ حلوہ خور شہید ہو گئے ہیں ان کی فہرست پیش کی جائے۔ نہیں، اس قسم کی سنت ہم ایسی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ لیلا اور مجنون کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیلا یہ محبوبہ ہے اور یہ کہ مجنون ان کا عاشق ہے، اس پر فریفت ہے، مر رہا ہے، جان دے رہا ہے۔ لیلا نے یہ کیا کہ مجنون کو آزمانے کے لیے، خیر وہ تو آزما چکی تھی اور ان کو دیکھ چکی تھی کہ مجنون کس طرح مجھ پر فریفت ہے اور میرے اداؤں پہ کس طریقے پر مر رہا ہے۔ لیلا نے ایک دن یہ کیا، ایک دن کھانا بھیجا، ہم نے یہ کہ مزدور اور ملازم کو دیا کہ یہ کھانا میرے عاشق کو مجنون کو پہنچا دو۔ اس نے کھانا وہ لے کر کے کشت میں کھانا لے گئے اور درمیان میں کوئی فوٹو اسٹیٹ یہ کہ مجنون بیٹھا ہوا تھا۔ اس خدا کے بندے نے اصل مجنون کو دیکھا نہیں تھا، ملازم پہچانتا نہیں تھا کہ اصل مجنون کون ہے اور فوٹو اسٹیٹ مجنون کون ہے۔ خیر جب یہ پہنچے تو درمیان میں ایک آدمی ہوشیار سا تھا اور ٹھگ اور دھوکے باز تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے، کھانا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ کھانا لیلا نے دیا ہے مجنون کے لیے۔ کہنے لگے مجنون تو میں ہوں بھائی، کھانا تو مجھے دے دو۔ اب ماشاءاللہ لے کر کے کھانا اس نے ہڑپ کر لیا۔ خیر وہ بندہ برتن لے کر کے واپس ملازم پہنچا اور لیلا کو اس نے کہا کہ یہ کھانا تو میں نے آپ کے عاشق کو مجنون کو پہنچا دیا۔ تو لیلا نے کہا کہ اس نے کوئی پیغام اور کوئی تحفہ میرے لیے نہیں دیا۔ کہنے لگے نہیں، کوئی تحفہ کچھ بھی نہیں دیا، بس برتن چٹ کیے، صاف کیے اور برتن مجھے دے دیا، واپس کر کے آیا۔ دوسرا دن لیلا نے اس کو کھانا عمدہ قسم کا کھانا دیا، یہ میرے عاشق کو پہنچا دو جو گلیوں میں ٹھوکر کھا رہا ہے، جس کو یہ کہ نہ صفائی کا خیال ہے، نہ یہ کہ کھانے کا خیال ہے، نہ پینے کا خیال ہے، نہ دھوپ کا، نہ سردی کا، نہ گرمی کا۔ میرے عاشق کو یہ کھانا پہنچا دو۔ یہ لے کر کے کھانا جا رہا ہے، راستے پر وہی دھوکے باز اور فوٹو اسٹیٹ وہ مجنون پہنچ گیا۔ کہنے لگے کہ کھانا مجھے دے دو، اس لیے کہ مجنون تو میں ہوں۔ وہ کھانا اس کے ہڑپ کر لیا۔ 4-5 دن اس طرح وہ کھانا لے رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ ملازم واپس آ رہا ہے۔ لیلا بھی حیران ہے کہ مجنون میرا کیسا عاشق ہے، میں اس کے لیے کھانا بھیج رہی ہوں اور کھانا اس کو ملے اور پھر بھی وہ میرے لیے کوئی سلام کلام کچھ بھی نہ، کوئی بھی تحفہ میرے لیے نہ بھیجے۔ یقیناً یہ کوئی غدار اور دھوکے باز مجنون ہو سکتا ہے، میرا اصلی مجنون نہیں ہوگا، اصلی مجنون میرا نہیں ہوگا، یہ کوئی دھوکے باز ہوگا۔ پھر لیلا نے 5ویں 6ٹھے 7ویں دن انہوں نے یہ کیا کہ ملازم سے کہا کہ دیکھو یہ کھانا آج لے جاؤ اور اس کشت میں لے جا کر کے مجنون کو پیش کر دو اور مجنون سے یہ کہہ دینا کہ تیرے معشوقہ نے لیلا نے یہ کہا ہے کہ یہ کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد تحفہ کے طور پر اپنے بدن سے اور اپنے ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس برتن میں ڈال کر کے میرے لیے بھیج دینا۔ گیا کھانا لے جا کر کے جب ان کو پہنچا دیے فوٹو اسٹیٹ مجنون کو، جو دھوکے باز مجنون تھا، کھانا تو کھا لیا۔ اس کے بعد کہا کہ بھئی آپ تو روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، مجنون آپ پہ کہنے لگا ہاں مجنون تو میں ہوں۔ تو لیلا نے آپ کے نام پہ پیغام دیا ہے کہ آپ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں، میرے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیج رہے ہیں، آج یہ کر لینا اپنے بدن کا کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس کشت میں ڈالنا، اس ملازم کے ہاتھ مجھے بھیج دینا۔ اب یہ آدمی اذا زلزلت الارض زلزالہا ہو گیا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے بھائی ہم تو کھانے والے مجنون ہیں اور جان دینے والے مجنون آگے، ہم تو کھانے والے مجنون ہیں اور جان دینے والے مجنون آگے ہیں، ہم اس قسم کے مجنون نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مجنون بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالی عاشق رسول بنا دے۔ دھوکے باز اور فوٹو اسٹیٹ اور دغا باز اور ٹھگ قسم کے عاشق رسول ہمیں نہ بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے واقعات آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت ایک جگہ سے جا رہی ہے. جاتے جاتے راستے سے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہٹ گئے. صحابہ کرام حیران ہو گئے. جا رہا ہے اور ساتھی جا رہے ہیں. یہ خدا کا بندہ راستے میں سامنے ایک پتھر آ گیا اور اس پتھر سے پہلے ہٹ گئے اور ایک طرف ہو کر کے جا کر کے جس طرح آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور قضاء حاجت کے لیے اس قسم کی حیت اور شکل بنا کر کے بیٹھ گئے. ساتھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہاں سے پھر اٹھ کر کے واپس آ کر کے ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ مل گئے. ساتھی حیران ہو گئے کہ حضرت آپ نے کوئی پیشاب وغیرہ کچھ قضاء حاجت کی صورت دیکھی بھی نہیں گئی اور آپ جا کر کے یہاں پتھر کو دیکھ کر کے اور پھر یہاں سے ایک طرف ہو گئے اور ادھر جا کر کے ایسے جیسے آدمی قضاء حاجت کی حالت میں بیٹھتا ہے اسی حالت میں آپ بیٹھ گئے اور پھر آپ واپس ہو کر کے ہم سے ملے. مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی واقعہ بتایا کہ مجھے پیشاب لگانی تھا, قضاء حاجت کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن عجیب بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے, صحابہ کی جماعت تھی. اسی جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے پہلے ہٹ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے تشریف لے گئے تھے. آج میرا گزر ہو گیا, پیشاب تو نہیں لگا ہے لیکن میں نے کہا نبی کی تو نقل اتار دوں, نبی کی مشابہت اختیار کروں, اس لیے الگ ہو گیا. اللہ اکبر. اور آج تک مجھے یاد ہے کہ اس پتھر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھ گئے تھے. یہ ہوتے عاشق. آپ یہ بھی بتاتے ہیں اتنے عاشق ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی گولائی اتنی ہے اور لمبائی اتنی ہے, داڑھی مبارک کے اندر 16-17 بال سفید ہے کوئی ماں کا لال. ہم بھی تو اپنے استاد کے عاشق ہیں, مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ العالیہ, مفتی نظام الدین صاحب ہمارے استاد ہیں, ان کے عاشق ہے. ہزاروں کے شاگرد ہیں, مولانا تقی صاحب کے بھی شاگرد ہے, مولانا اورنگزیب صاحب بھی تشریف فرما ہے, میرے بھائی حضرت مولانا قاضی منیب الرحمان صاحب یہ بھی اپنے استادوں کے عاشق ہے, مولانا قاری رب نواز دامت برکاتہ العالیہ یہ بھی تشریف فرما ہے. ان سے پتہ کرو کہ آپ کے استاد کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے, گولائی کتنی ہے, قد کس طرح ہے, چلتا کس طریقہ پر ہے اور قدم کس طریقہ پر رکھتا ہے. بتا دینا, بعد میں معلوم کر لینا, اور اگر بتا بھی دیں گے تو اپنی طرف سے بنا کر کے بتائیں گے. اگر بتا بھی دیں گے تو اپنے طرف سے بنا کر کے بتا دیں گے. ایسا انہوں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نام سنا ہی نہیں سنا ہے. اللہ اکبر. محدث اعظم رئیس المحدثین. لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا, جہاں آپ کو دفن کیا گیا کئی دن یہ ہے کہ رات کو اس قسم کے کئی راتیں گزر گئیں کہ آوازیں آ رہی تھی, معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جنات رو رہے ہیں کہ اس قسم کا بڑا محدث چلا گیا, اب حدیث کون پڑھائے گا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر الماء. اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو اس قسم کے محدثین دیے, اس قسم کے فقہا اور مفتی, اور اس قسم کے یہ ہے کہ اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگان دین علماء دیوبند میں گزرے ہیں. ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت علیہم ما علیہم وفیہم ما فیہم ولہم ما لہم الی آخرہم, ان کو دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا سمجھے؟ محدث ہے, مفکر ہے, ولی ہے, بزرگ ہے, کھانا کھاتا ہے کراچی میں لیکن نماز میں کے لیے مسجد میں نہیں آتا, نماز مدینے میں جا کر پڑھتا ہے. بزرگوں سے ان کو بہت محبت ہے, اور ایسے فوٹو اسٹیٹ بزرگ کی نماز کھانا بدبخت یہاں کھائے کراچی میں لیکن نماز مدینے میں پڑھتا, اور مدینے کے انصار اتنے بخیل ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے جو چھوڑتے لیکن نہیں کھلاتے. کھانا کراچی سے کھائے گا, کھانا تو محلے سے کھائے اور مریدوں کے گھر سے کھائے, لیکن یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آ جائے اور جا کر کے وہیں پر یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے. یہ بڑا عاشق رسول ہے, ولی ہے اور بزرگ ہے. اور جیسے بقول میرے بھائی مولانا قاضی منیب الرحمان دامت برکاتہ العالیہ, سمجھ گئے آپ لوگ؟ بعض تو ایسے بھی ولی ہے چٹن سفن بالکل صاف ہی انہوں نے کر دیا.
میرے پیارے عاشق رسول بہت سے جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، خدا را مجھے تو بتا دو انگریز نے آپ کو کیا دیا ہے؟ 8 آنے کی بلیڈ لے کر کے آپ اس کو صاف کر کے آپ اس کو گٹر میں ڈالتے ہیں، پھر اس سارے کے سارے آئے سیرت النبی کا جلسہ سن رہے ہیں۔ تو سیرت النبی کوئی آم کا ٹرک ہوگا جو آپ کے لیے یہاں پر ڈال دیا جائے گا، اٹھاؤ گے؟ یا مٹھائی کا کوئی ٹرک ہے اس کو اٹھا کر 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جماعت گزر گئی ہے، 1.25 لاکھ کی تعداد 1,24,000، لیکن یہ خدا کی قسم ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر داڑھی کے۔ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں نوجوانوں، نعرے لگانا تو آسان ہے، نعرے تکبیر یہ فلانا ملا زندہ باد، فلانا ملا زندہ باد۔ نبی سیرت النبی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک ایک چیز ہمیں بتایا ہے کہ اس میں آپ اٹھو گے میرے طریقے پر، بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ گے، آکل کما یاکل العبد، میں کھانا کھاتا ہوں تو جھک کر کے کھاتا ہوں، اور میرا دوست کلب میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں۔ کلب عربی میں کہتے کتے، تو یہ کتوں کی جگہ جا کر کے کھاتے ہیں۔ آپ لوگ میرے خیال میں تھک گئے تو بھائی دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی میں عرض کر رہا ہوں عاشق رسول ہے، آپ فرما رہے ہیں آکل کما یاکل العبد، غلام جس طریقے پر جھک کر کے کھاتا ہے اس طریقے پر میں کھاتا ہوں، اور جوان میرا جا کر کے اس طریقے پر یہ کہ کھڑے ہو کر کے جانور کی طرح اور گھوڑے کی طرح اونٹ کی طرح کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے۔ اما فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما تصدقو، جو تم سے یہ بیان کر دے محمد رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، قطعاً اس کی تصدیق نہ کر دو۔ اور یہاں پر میرے بھائی جوان سارے عاشق رسول ہے، پتلون ایسا ٹیٹ پہنا ہوا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے۔ اور سیرت النبی کیا ہوگا؟ اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سناتے جائیں گے، سنا کر کے مولوی بھی بے عمل ہو کر کے چلا جائے گا، اور لوگ سنتے سنتے مریں گے، ان کو بھی عمل کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہے کہ نبیوں کے سامنے آ کر کے نبی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر کے اپنے پیشاب والے اور پخانے والے اس حصے میں پکڑ کر کے نبی کے سامنے اپنے ہوا کو نکال دیتے، اس قسم کے بھی بدبخت گزرے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر جی تبلیغی کو دیکھیں گے، ملا کو دیکھیں گے، مولوی صاحب کو دیکھیں گے، نمازی کو دیکھیں گے، بس یہاں پر یہ ہے کہ جی سگریٹ لے کر کے مولوی جہاں سے آ رہا ایسے کر کر کے جی اس کا ایسا دھواں جا رہا، ریل گاڑی کا دھواں نکل رہا۔ اچھا جی مجھے بتا دو جوانوں، آپ لوگ سو رہے ہیں یا بیدار ہیں؟ میرے بھائی میں یہ کر دوں کہ 100 روپے کا نوٹ لے لوں، 1000 کا نوٹ لے لوں اور اس کو اس طرح گول کر کے اس کو گول کر دوں، پھر اس کے بعد ماچس کی تیلی لگا کر کے اس کو دے دوں اور اس کو جلاؤں، تو آپ مجھے پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی کہہ دو نا، صاف سی بات کہ 1000 کے نوٹ کو بھائی اس طرح جلا رہا ہے، یہ پاگل ہے۔ لیکن آپ 40 روپے کے سگریٹ لے رہے ہیں، 50 روپے والے سگریٹ لے رہے ہیں، اور اس کو آپ کے پیٹ پہ کیا آتا ہے؟ وہ کوئی غذا ہے، بس یہی تو طریقہ ہے، اور آپ عقل مند ہیں۔ یعنی جو ویسے نوٹ کو جلائے تو بے عقل ہے اور بے وقوف ہے، اور انگریز نے آپ کو اس قسم کی تعلیم سکھایا اور آپ کو عقل مند بنایا۔ سر ہمارے سر ہے اور وہ سر ہے، جو 5 روپے والا سگریٹ پیتا وہ بے سر ہے، اور جو 30 اور 40 والا پیتا ہے وہ سر ہے۔ خدا کی قسم سب کے سب بے سر ہے، سب کے سب تباہ ہیں اور سب کے سب دے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے پر چہرے دکھائیں گے، آپ کے سامنے کس انداز پہ جائیں گے، آپ کو کیا بتائیں گے کہ عاشق رسول بن کرے۔ ارے بھائی بش نے ذلیل نے ہمیں کیا دیا ہے، اور اسلام آباد میں GHQ والوں نے ہمیں کیا دیا ہے، لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ خدا کی قسم آپ کا وفادار اور آپ پر ترس کھانے والے، آپ کے لیے رونے والے، راتوں کو رات کھڑے ہونے والے، جس کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ بھی آپ کو بتاتا ہے، محمد
محمد آپ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ترس آتا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ کراچی والے اگر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کی جماعت میں بھرتی نہیں ہوتے، سچے معنوں میں اور پکے معنوں میں عاشق رسول نہیں بنتے اور پھر بھی جہنم کی طرف جانا چاہتے، جانے دو. آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں، مشقت میں، تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی رات کو اٹھ کر کے آپ گری ازاری کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی. اتنا بڑا وفادار خدا کی قسم، نہ میرا باپ میرا وفادار ہے، نہ میری ماں اتنی وفادار ہے، نہ ہمارے عزیز و اقارب اتنے ہمارے وفادار ہے. محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے النبی اولاد المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، یہ 21ویں پارے کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے. بعض قراتوں میں آتا ہے کہ وہ اب لہم، نبی کائنات کا باپ ہے، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں کائنات کی مائیں ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر تمہارا باپ تم سے یہ کہہ دے کہ چھت سے اپنے آپ کو گرا دو، خودکشی کر کے مر جاؤ، تو باپ کی بات نہ مانو. ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ اس کی بات نہ ماننا. اگر آپ مانیں گے، خودکشی کریں گے، تو آپ یہ ہے کہ مردوں ان کے کافروں کی موت مریں گے، خوشی کی آپ کی موت ہوگی، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر باپ آپ سے کہہ دے کہ سمندر کے اندر چھلانگ مارو، باپ کی بات نہ مانو. باپ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آگ میں جلاتا ہو، اگر میرا حلالی لطفہ ہو، میرے بیٹے ہو، مجھے باپ مانتے ہو. یا امی کہتی ہے کہ مجھے اپنا امی یہ ہے کہ اپنی ماں اگر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، میں تمہاری ماں ہوں. 9 مہینہ یا 6 مہینہ 2 سال میرے پیٹ کے اندر آپ کو رکھا ہے، آپ کی گندگیاں 2 سال تک میں نے صاف کی ہے، ان ہاتھوں سے آپ کے کپڑے میں نے گندگی آپ کی صاف کی ہے، روٹیاں پکا پکا کر کے آپ کو دی ہے، میں نے آپ کو پانی ان ہاتھوں سے پلایا. خدا را مجھے ماں مانتے ہو، ماں مانتے ہو تو لہٰذا میری بات مان لو کہ اس سمندر کے اندر کود پڑو یا آگ کے اندر اپنے آپ کو جلا دو. نہیں، حرام ہے، ماں کی بات نہیں ماننا ہے. اس لیے تو خدا کی نافرمانی پر معمول ہے، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں وہ آپ کو حکم دے رہے نہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے یہی بات اگر آپ سے نبی کہہ دے کہ میں آگ جلاتا ہوں اس کے اندر پڑھو، یا نبی یہ کہتے کہ پہاڑ سے چھلانگ مار کر کے اپنے آپ کو ختم کر دو، خودکشی کرو، علماء نے لکھا ہے کہ فرض ہوگا کہ آپ نبی کی بات مانیں گے. اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. مولوی جب جوش میں آتا بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا میں اسپیڈ ذرا کم کر دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسپیڈ کم کر دوں؟ وہ مولوی صاحب جوش میں تو کہہ رہے تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ابلیس علیہ السلام کو یاد کرو، اور ابلیس علیہ السلام کو یاد کرو. لوگوں نے کہا بدبخت ابلیس، ادریس پڑھ رہے اور ترجمہ کر رہے ابلیس. تو مولوی جب جوش میں آتا تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو سیدھی سادی سی بات بتا رہا ہوں، قرآن نے بھی یہی کہا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. خدا کی بات صاف انداز پہ تمہیں بتا رہا ہوں، صاف سی بات ہے، کوئی اردو مردو نہیں ہے. سمجھ میں آئے، آپ کو صحیح بات لگے، اللہ کی بات ہے، نبی کا فرمان ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا، مجھ پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا. نوجوانوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ میرا بھی وفادار ہے، آپ کا بھی وفادار ہے، والدین وفادار نہیں ہے. آپ لوگ ناراض ہوں گے، کہیں گے کیوں والدین وفادار نہیں ہیں؟ اچھا اس کی مثال آپ کو دے دوں، اس کو بھی ذرا سن لیں. والدین کا ایک بیٹا ہے جو کہ پی آئی میں ملازم ہے، 30,000 ماہانہ اس کی تنخواہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈی بھی ہے اور فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، دغاباز بھی ہے، ٹھگ بھی ہے، والدین کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، لیکن ماہانہ 30,000 روپے تنخواہ لا کر کے والدین کو دیتا ہے. ایک بیٹا یہ، اور دوسرا بیٹا وہ ہے کہ تہجد گزار، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتا ہے، والدین کی جوتیاں بھی سیدھا کرتا ہے، لیکن کوئی سروس اور ملازمت کچھ بھی نہیں ہے. خدا واسطے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے یہ نمازی مر جائے والدین اس کے لیے زیادہ روئیں گے یا وہ پی آئی والا مر جائے اس کے لیے زیادہ روئیں گے؟ وہ پی آئی والا مر جائے والدین اس کے لیے زیادہ روئیں گے یا اس نمازی کے لیے زیادہ روئیں گے؟ بابا پی آئی والے کے لیے زیادہ روئیں گے، حالانکہ وہ فاسق بھی، وہ فاجر بھی ہے، وہ بے ایمان بھی ہے، وہ چور بھی ہے، وہ ٹھگ بھی ہے، وہ انگریز کا پٹھو بھی ہے، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، شکل و صورت سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک وہ انگریز کا چیلا ہے. اور لیکن یہ کہ پیسے لا کر کے والدین کو کھلاتا ہے. اب مر گیا تو والدین رو رہے ہیں، تو کس کے لیے رو رہے ہیں؟
وہ اس بدبخت کے لیے نہیں رو رہے، وہ پیسوں کے لیے رو رہے ہیں کہ اب کون پیسے لے. اور وہ جو سود مر گیا تو شرمندگی کی وجہ سے اس کے لیے کچھ تو روئیں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی اولاد کے لیے نہیں رو رہے، کچھ تو روئیں گے لیکن دل میں کہیں گے الحمدللہ جان چھوٹ گئی. اس لیے کہ بوجھ تھا، نہ نوکری ہے، نہ سروس ہے، شادی بھی کی ہے بدبخت ہے، بیوی بھی، ان کی بیوی بھی ہم پر بوجھ ہے، خود بھی بوجھ ہے. اور ہمارے سندھی کہتے ہیں موگھا بابا مری نہیں ہو تو کوئی مسئلہ ہی کون ہے. موگھا مر گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے بلوچ بھائی گوم میں پکن واجا رفتہ شربو اچھا ہو گیا کہ چلے گئے. میں عرض کر رہا ہوں یہ والدین وفادار نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے رو رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کی ڈیوٹی پر اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے، نہ آپ کے پیسے کے لیے انہوں نے نظر یہ ہے کہ لگائی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خدا سے ملایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی خوشنودی کا طریقہ بتایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا طریقہ بتایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں اور فرامین اور ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے. ہم میرے اور آپ کے پاس انگریز نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ارے بتا دو تو پھر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے. بلیڈ ہٹانے کے لے کر کے داڑھی کو صاف کر لیا اور صاف کر کے گٹر میں پھینک دیا. اب تو آہستہ آہستہ جوان اٹھنے شروع ہو جائیں گے. اب تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ جوان اٹھنے شروع بھی ہو جائیں گے. اور پھر یہ لباس، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ابن آدم میں نے تمہیں لباس اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا کہ وہ تمہارے شرمگاہ کو چھپا دیں. لباس اسی کو کہتے ہیں جو شرمگاہ کو چھپا دیں. آدم نے ایسا ٹیٹ پتلون لگایا ہوا ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا جائے گا پتلے. اور کہتے ہیں کہ یہ سیرت النبی، سیرت النبی، سیرت النبی. اور ہمارا ایک ہے، آپ اشارے سے سمجھے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ماڈرن اسلام ہمیں چاہیے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھے. اسلام کیا ہے؟ اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اسلام پتلون میں ہے. جی ہاں، آپ سمجھے نہیں. پتہ نہیں کیسے سادے لوگ ہو. اس قسم کے لوگ ہمیں ملے ہیں، گرگ میرو سگ وزیرو. بھیڑیے کو جو ہے صدر بنا دے سگ وزیرو، اور کتے کو وزیر اعظم بنا دے. مشرا دربا کنت، چوہے کو یہ ہے کہ چپراستی دار مقرر کرے تو پھر ملک پاکستان زندہ باد صحیح چلے گا. گرو میرو سگ وزیرو مشرا دربا کنن اینچنی ارکان دولت ملک را ویران کنن ویران کنن. اس قسم کے ارکان دولت ہوں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے، وہ ملک کو تو تباہ کریں گے اور برباد کر دیں گے. جی داڑھی میں اسلام رکھا ہوا نہیں ہے اور پتلون ایسا ٹیٹ کیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ نے جانوروں کو دیکھا نہیں ہے. بھینس کو دیتے، بھینس پالنے والے ان سے پتا کرو، بسا اوقات بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے دم کو پکڑ کر کے مروڑتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو، دودھ نیچے چھوڑ دیں. اور وہ لوگ اس کے مالک دم کو مروڑ کر کے اٹھا دیتے ہیں. اس بھینس کو شرم آتی ہے کہ میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، وہ زور لگا کر کے اپنے دم کو نیچے کرتی ہے. اور ہم نے پتلون ایسا ٹیٹ پہنا ہوا ہے، ایسا ٹیٹ پہنا ہوا ہے. جی جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ اور ٹائی لچکایا ہوا ہے اور سر پہ بالکل ننگا ہے. تمام حکماں نے، تمام فلاسفہ نے اور سائنسدانوں نے، آپ کے حکیموں نے لکھا ہے جو ننگے سر چلتا ہے وہ پاگل ہے. یہ حکماں نے لکھا ہے، طبیبوں نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جو ننگے سر چلتا ہے وہ پاگل ہے. یہ فیصلہ کر لو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نوجوانوں، خدا را آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں اور آپ کی ہے کہ جھولی آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنو. آپ بہت قیمتی ہیں. خدا نے آپ کو کیسا خوبصورت بنایا نوجوانوں. سبحان من زین الرجال باللحى، جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا. وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو کے ساتھ، اور یہ کہ گیسوں کے ساتھ اور بالوں کے گیسو بنا دے، اس کے ساتھ عورتوں کو خوبصورت بنا. اب تو عورتوں نے بال منڈانا
اور مردوں نے عورتوں کی طرح بال بڑھانا شروع کر دیا. ان کے لیے سنت یہ مقرر تھی کہ عورتیں وہ بال چھوڑ دیں گیسو اس کے بنا دے. اب عورتوں نے وہ کاٹنا شروع کر دیا, مردوں کی نقل اتار دی. اور مردوں نے کیا, یہ سیرت پر عمل کرنے والے ہیں, یہ نبی کے سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اور مردوں نے یہ کہ بال بڑے کر دی, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. داڑھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے مرد ہے, وہ بھی ختم. اور بال عورتوں کی طرح بڑے کیے, وہ بھی ختم. پتلون ایسا لگا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا بابا لیڈا ہے یا لیڈی ہے. ارے نوجوانوں, یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہے, غور فکر کی باتیں ہیں. اور پھر آ کر کے جی خدا تھوڑی آج سیرت النبی کے پہلے ہی جلسے سن رہے ہیں. اس قسم کے ہزاروں جلسے آپ نے سنے اور بھی سنتے رہیں گے. میں نے عرض کیا کہ مولوی تقریر کرتے رہیں گے اور مولوی بھی اسی طرح مرے گا اور آپ بھی مریں گے. مولویوں نے کب یہ شروع کر دیا, آپ نے بھی ٹیلی ویژن رکھنا شروع کر دیا. مولوی بھی ڈسکو ملا بن گئے. وہ ڈسکو مولوی یہ کرتا ہے, اس کے گھر کے اندر بھی ایک ٹیلی ویژن رکھا ہوا, باہر سے کوئی دستخط دیتا ہے ٹک 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 ٹک, تو اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی مرید آ گیا. لہذا وہ ٹیلی ویژن ہے, اس کے اوپر کپڑا رکھتا ہے اور اس کے اوپر قرآن مجید رکھتا ہے. لہذا مرید آتا ہے, اس کو بٹھاتا ہے. مرید کہتا ہے اللہ اکبر, حضرت کے گھر پہ تو کتابیں رکھی ہے, قرآن رکھا ہو, قرآن پڑھ رہا ہے. اس مرید کو بدبخت کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے نیچے ٹیلی ویژن ہے. ملا بھی اس طرح ہو گئے. لا يبقى من الاسلام الا اسمه, اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام کا نام رہے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه, قرآن کے نقشے باقی رہے گا. مساجدهم عامرة, مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گے. وہی خراب من الہدى, لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہوں گے. مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی, مسجدوں کے اندر بھی ناجائز نعرے لگیں گے, مسجدوں کے اندر بھی یہ کہ فتنہ اور فساد ہی ہوگا. مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی. وہ مسجد اور تھی کہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم رات کو اگر آپ اٹھ جاتے تو ایسے ہی لگتا کہ قیامت آ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہے, کس کی جماعت ہے, کن لوگوں کی جماعت ہے. ایسی جماعت ہے. مسجد کی چھت بالکل نیچے اور چھوٹی چھت ہے, اونچی نہیں ہے. اور فرمایا کہ مسجد کے اس کنارے پر کوئی رو رہا ہے, مسجد کے اس کنارے پر کوئی ٹیوب لائٹوں کا انتظام نہیں ہے, بلب کا انتظام نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. اور آدمی پوری رات کو ادھر کوئی رو رہا ہے, ادھر کوئی رو رہا ہے, ادھر کوئی رو رہا ہے. رات کو یہ رونے والے اور بس اللہ کی نقل اتارنے والے. ہمارے پروردگار دیکھو ساری کائنات سوئی ہوئی ہے, آپ نہیں سو رہے ہیں. لاتا خود آپ نہیں سو رہے, ہم نے بھی اپنے نیند کو قربان کر دیا, اپنے اوپر ہم نے آرام کو حرام کر دیا. ہم بھی آپ کی نقل اتار رہے ہیں, ہم بھی نہیں سو رہے, ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے پاؤں میں ورم آ گئے. رات کو رونے والے اور صبح کو لے کر کے تلوار ہاتھ میں نکلنے والے, میدان جہاد کے اندر نکلنے والے حضرات. یہ ہے خدا کو ان کے دیکھنے میں مزہ آتا تھا, رات کو بھی اللہ دیکھ کے ان کو مزہ ہے. دن کو میدان جہاد پہ جا رہے ہیں اور تلواروں کی چھنا چھن چل رہی ہے آواز, اور نیچے یار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اسی میں مزہ آ رہا ہے. ایسے لوگ تھے, اس قسم کے لوگ تھے کہ میں نے عرض کیا کہ پہاڑ پہ دیکھیں اس کو بھی مزہ ہے, آسمان بھی دیکھیں اس کو بھی مزہ ہے, بادل دیکھیں ان کو بھی مزہ آ جائے, سورج دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائے, چاند دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائے. میرے استاد کہہ رہے تھے مولوی عبدالحق 96 میں مکے میں, مولانا عبدالحق چھوٹے سے قد کے تھے. میں حضرت کے ساتھ کبھی جاتا تھا کے لیے. حضرت نے فرمایا مولوی منظور, میں نے کہا جی. کہنے لگے ان پہاڑوں کو دیکھو. میں نے کہا استاد جی کالے پہاڑ ہے, مری کے پہاڑوں کی طرح تو نہیں ہے اور گلگت اور چترال کے پہاڑوں کی طرح نہیں ہے. ان پہاڑوں کے اندر کیا رکھا ہوا؟ کہنے لگے منظور بے عقل ہو, خدا کی قسم ان پہاڑوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے, ان پہاڑوں نے ابو بکر عمر عثمان علی کو دیکھا ہے. یہ پہاڑ بڑے خوش قسمت ہے, یہ پہاڑ صحابی پہاڑ ہے. اور یہ پہاڑ خوش ہوتے تھے کہ ہے کس کے قدم پڑ رہے ہیں, پہاڑ اس طرح خوش ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سبیر پہاڑ پر تشریف لے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پہاڑ دیکھ کر کے کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا, ہے زہیر بشر, کون آ رہا ہے؟ اور نبیوں کا تاج آ رہا ہے, خدا کا لاڈلا آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو بکر بھی ساتھ ہے, عثمان بھی ساتھ ہے, عمر بھی ساتھ ہے. پہاڑ جب دیکھتا ہے مست ہوتا ہے, شوخیاں کرنے لگتا ہے, جنب شوخیاں اور حرکت کرنے لگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے فرماتے اسکت یا صغیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. مجھے معلوم ہے صغیر واقعتاً تیری سعادت ہے, تیری خوش قسمتی ہے, تیرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے. تو اپنی قسمت میں جتنا نادان و کم ہے, ٹھیک ہے آپ کو خوشی کرنی چاہیے لیکن اتنی شوخی نہ دکھاؤ, زیادہ حرکت نہ کرو. پتہ ہے
اوپر قدم رکھا ہے اس کو تو پتہ بھی تھا کہ جم جاؤ، اپنی خوش شوقی پر اور اپنی یہ ہے کہ مستی پر کنٹرول کرو اور یہ ہے کہ قابو کر لو. اسبت یا صبیر، اسبت یا صبیر، صبیر جم جاؤ، صبر کر لو. فإنما علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی تشریف فرمایا، وہ صدیق، ایک صدیق، وہ شہیدان، عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اسبت یا صبیر فإنما علیک نبی وہ صدیق وہ شہیدان، دو شہید، وہ دونوں شہید اس وقت زندہ تھے. کئی سال پہلے آپ نے پیشن گوئی فرمائے، یہ آپ کا معجزہ ہے. کئی سال کے بعد ہوا وہی، حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں اس قسم کے ہمارے اکابرین، اس قسم کے بڑے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر پہاڑ دے کے خوشیاں کرے اور درخت دے کے خوشیاں کرے. علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو باتھ روم کا کوئی انتظام نہیں، لیٹرین روم کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا. فرمایا کہیں پر کوئی کھائی اور کوئی کھڈا آ جاتا ہے، کوئی گھاٹی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ ہموار زمین ہے اور جہاں پر درخت وغیرہ، جہاں پر کوئی آگ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، تو آپ ہاتھ دستے مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں یہاں کے درختوں کو ادھر آ جاؤ، اور اس درخت کو اشارہ کرتا ہے ادھر. یہ درخت ریس لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہر درخت کہتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور ہم آڑ بنے اور پردہ بنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جائے. ہے میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیرت النبی کیا ہے؟ سیرت النبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے. آپ ہر موڑ پر آپ نے ہماری رہنمائی کی. مجھے تو افسوس تو مولویوں پر آتا ہے، صوفی صاحبوں پر، تبلیغیوں پر آتا ہے، دوسرے لوگوں پر، مولوی دیندار حضرات پر افسوس ہے. دکان میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو داڑھی رکھی ہے، صوفی صاحب ہے، بزرگ صاحب ہے، اور یہ کہ تہجد گزارے، نمازی ہو، یہ کیا تجارت کا یہ طریقہ نہیں. کہتے ہیں یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کو آپ لانے کی کوشش نہ کریں. کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو جو ہے نا، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس میں اس شریعت کو یہاں لانے کی کوشش، تو شریعت کدھر آئے؟ وہ مولانا بجلی گھر کی بات کی طرح وہ کہتے شریعت کوئی گدے گاڑی پر سوار ہو کر کے اسلام آباد لے جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. جی بابا، اسلامی قانون ادھر سے نافذ نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں، وہ ہوگا بھی نہیں. وہ کسی نے کہا، ابا جی کی حالت دیکھ کر کے کہنے لگے اگر ابا ذلیل یہ ہے تو بس اس سے بہتر یہ میری ماں کہتی یہ حالت رہی اور یہ ہمارے بڑے لوگوں کی حالت رہی اور اسی طریقے پر رہے گا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے تو اعلان نہیں ہو رہا ہے اسلامی قانون کا، سنتوں کو نافذ کرنے کا، جاری کرنے کا. لیکن مجھے یہ بتا دو میرے بدن پر کس کی حکومت ہے؟ پرویز کی حکومت ہے؟ نہیں. میں اپنے گھر میں اپنے بدن پر اسلامی قانون نافذ کروں، میں اپنے لباس کو اسلامی بنا دوں، اپنا اٹھنا، کھانا پینا، رفتار گفتار ایک اپنا طریقہ اسلام کے مطابق بنا سکتا ہوں. یہ میری اختیاری چیز ہے. میرے گھر میں کس کی حکومت ہے؟ کس کے پاس کی حکومت ہے؟ اپنی حکومت ہے. میرے اپنے بچوں پر محنت کروں اور ان کو یہ ہے کہ میں دیندار بنا تو کر سکتا ہوں. لیکن کہتے دلے نہ پادرا بہانا بسیار، گلیوں میں بے دینی، گھر میں بے دینی، اور یہ ہے کہ دفتر میں بے دینی، ہوٹل میں بے دینی، اور دکان کے اندر بے دینی، بازار میں بے دینی، محلے کے اندر بے دینی، پورا محلوں کے محلے، علاقے کے علاقے، ضلعوں کے ضلع، صوبے کے صوبے، ڈویژن کے ڈویژن، سارے کے سارے بے دین بن گئے. بھائی اس کے بارے میں اسلام آباد والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے اوپر اسلام کو کہاں تک نافذ کیا، آپ نے اپنے اوپر سنتوں کو کہاں تک نافذ کیا، آپ نے اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو سنت کا کہاں تک پابند بنائے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. کھانا کھاؤ تو کر کے کھاؤ. کون ہے جی؟ وہ کلب میں جاتے، شادی حال میں کبھی کبھی ہم جاتے ہیں تو 2-3 تبلیغی غریب بیٹھے ہوئے، مولوی بیٹھے، وہ شرمندہ ہے کہ یا اللہ ہم کیسے بیٹھ کر کے کھائیں. ترقی یافتہ حضرات اونٹ کی طرح کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں، ترقی یافتہ اونٹ کی طرح کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں. اور گاڑی جا رہی تھی، گاڑی جاتے جاتے کہیں گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنچر ہو گئی، تو ایک آدمی اس کو پیشاب لگ گیا، پیٹ پتلو شے والا جا کر کے پتلو جا کر تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. بیچ تو نہیں سکتے، انگریز نے اس کو ایسا بنایا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا.
انگریز نے اس کی زندگی کو ایسے تنگ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ بیٹھے گا نہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، کہنے لگے اس گاڑی میں تو روزانہ ہم سفر کرتے ہیں، کبھی بھی گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے، آج یہ منحوس قسم کے مولوی اس گاڑی میں سوار ہے، یہ تبلیغی سوار ہے، ان کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، مولوی یہ کہ منحوس ہے اور یہ تبلیغی منحوس ہے، تو بڑا مبارک آدمی ہے، تجھے شرم نہیں آئی ابھی جا کر کے کھڑے ہو کر آپ نے وہاں پیشاب کیا؟ حالانکہ کتا جب پیشاب کرتا تو اپنی ٹانگ اٹھاتا ہے کہ مجھے گندگی نہ لگے، آپ کو شرم نہیں، آپ نے اپنے ٹانگ بھی نہیں اٹھائی۔ توحید-sunnah.com اور پھر کہتا ہے کہ مولوی خراب ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی پاگل ہوتا ہے، بے دین جب آدمی ہوتا ہے نا وہ ایسا پاگل ہوتا ہے، ایسا پاگل ہوتا ہے کہ اپنا پاگل پن اس کو سمجھ میں نہیں آتا، چاہے وہ ایل ہے، وہ LLB ہے، MBBS ہے، کوئی بھی بلا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کس قسم کا بھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، آپ کو کس نے بتایا اعلیٰ تعلیم یافتہ؟ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم کے حامل نہیں ہے، احادیث سینے میں محفوظ ہے وہ اعلیٰ تعلیم، اور ABCD DGG یہ ماسٹر، ہیڈ ماسٹر، انسپیکٹر، کنڈکٹر، ٹر 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 ٹر، یہ ٹر، یہ سارے ٹر ہی ٹر ہے، بس یہ ٹر ہے، یہ انشاءاللہ جنت تک نہیں پہنچیں گے، پہلے ہی ٹر ٹر ہو جائے گا۔ ہاں مولوی کو یہ ہمارے سندھ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں دور دور سے دیکھتے ہیں، جیسے کتے کو دیکھتے کہتے کتو 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 اچھے پہ بابا، کتو اچھے پہ کتا آ رہا ہے، اور ملا کو دیکھ کے ملا 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 ملا، یہ ہوتی ملا، یہ ہوتی ملا، یہ ہے ملا آ رہا ہے، اور گاڑی میں پوری گاڑی میں ایک دیندار اگر سوار ہے تبلیغی اور ملا، اور گاڑی جس نے رکھی ہے کنڈکٹر کسی کو بھی نہیں کہے گا آگے ہو جاؤ، کہ ملا آگے ہو جا، ملا آگے میں ہو جا، ملا آگے ہو جا، ملا آگے ہو جاؤ، دوسروں کو جگہ دے دے، ملا آگے ہو جاؤ۔ یہ ملا کوئی ایک جانور ہے، یہ ملا اس کے لیے جانور ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق ہے اس کے لیے کہ یہ حیران ہے کہ یہ کیا ہے۔ ارے مسلمانوں خیال کرو، مسلمانوں خیال کرو، میں عرض کر رہا تھا کہ سنتوں سے اتنی محبت ہے، اللہ اکبر اتنی محبت ہے کہ وہ خدا کا بندہ جا کر کے کہتے ہیں مجھے پیشاب نہیں لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی نقل اتار رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے سے آپ جائیں گے شار جدرے پر 6 میل پر، جہاں پر حضرت ابن عمر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اس سے آگے جا کر کے 6 میل 7 میل کے فاصلے پر ایک درخت تھا، شدید دوپہر گرمی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں اپنے گھر سے دوپہر کے ٹائم پہ 6 میل 7 میل کے فاصلے پر جاتا ہے، اس درخت کے نیچے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر کے واپس آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر ضرورت ہے کہ اس گرمی کے شدید گرمی میں روزانہ اس درخت کے نیچے 6-7 میل کے فاصلے پر جا کر کے آرام کرتے ہو، پھر واپس آ جاتے ہو، اس میں کون سا دین ہے، کون سا ثواب ہے؟ کہنے لگے تمہیں ثواب معلوم ہو یا نہ ہو، تم تو کہو کہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ کو آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں اسی کو سنت سمجھتا ہوں، چاہے جیسے بھی گرمی ہو، لیکن میں روزانہ اس درخت کے نیچے جا کر کے کیلولے کے ٹائم پر جا کر کے تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ یہ ہے عاشقان رسول، یہ ہے عاشقان رسول۔ اللہ اکبر، 60 حج کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اور 1000 سے زائد عمرہ کیے ہیں، 1000 سے زائد عمرہ کیے ہیں، اور 60 حج کیے ہیں، یہ عاشقان رسول۔ صحابی کہتا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے مجھے تو یہ بتا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات پڑھتے تھے یا بالکل خاموش رہتے تھے؟ کہتا ہے کہ پڑھتا تھا لیکن آہستہ آہستہ پڑھتا تھا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کس طریقے کا تمہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، آہستگی سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کنا نعرفہ باضطراب لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی مبارک کے بال حرکت کرتے تھے، اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، داڑھی کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں، کنا نعرفہ باضطراب لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک کے بال حرکت کر رہے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہا ہے۔ تو داڑھی کچھ بڑی ہوگی تب تو بال نظر آئیں گے۔ ایک داڑھی ہماری ڈسکو داڑھی ہوتی ہے، ہمارے استاد شہید مولانا عنایت اللہ خان رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مار دیا کسی جوان کو تو وہ مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔
ایک مکہ اس کو مارا اور وہ مر گیا. اندازہ کرو ایک نبی کے اندر 4000 آدمی کی طاقت ہوتی ہے. ہمارے کراچی کے ڈالڈا خور اور گلاب جامن چمچم چپس کھانے والے لوگ مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کس طرح کی ہے، ہم تو ایک کو بھی پال نہیں سکتے. تو نے پتلون کے اندر دبا کر کے ختم کیا تو کیا پالے گا؟ تجھے تو انگریز نے خسی کر دیا ہے، تو ہو گیا ہی تباہ. کہتے 9 بیویوں کو کیسے سنبھالتے تھے؟ تو ایک سے، اور وہ بھی ایک بھی آپ کی نہیں ہے. اس قسم کے بے دین کارپا کارا کیا سز خود مگیر گرچ میں آیت نوشتن در شیر و شیر شیر و عام باشد کی مردم میں درن شیر و عام باشد کی مردم میں خورن. اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ لکھنے کے اندر شیر اور شیر دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں. شین یا را شیر اور شیر، حالانکہ لکھنا تو دونوں کا ایک ہے، صورت خطی ایک ہے، شکل ایک ہے، صورت ایک ہے دونوں الفاظ کے. لیکن شیر وہاں باشد کی مردم میں درند شیر وہاں باشد کی مردم میں خورند. شیر وہ ہوتا ہے انسان کو پھاڑتا ہے، شیر وہ ہوتا ہے جس کو آدمی ہڑپ کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 سر ہے، ہم بھی 5 فٹ 6 فٹ کے آدمی ہیں. مولانا ہمارے لیے بیوی مصیبت بن گئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 9 بیویوں کو کیسے پالا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سے نبی گزرے، ایک نبی کی یہ کہ 100 بیویاں، 100 بیویوں کو کیسے پالتے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں بدبخت، تو چپس کھاتا ہے، تو گلاب جامن کھاتا ہے، تو لڈو کھاتا ہے، تو تباہ ہو گیا. ڈالڈا تجھے انگریز نے کھلایا، تجھے چائے پلایا، تو حرام کھاتا ہے، تو بینک کا پیسہ کھاتا ہے، تو نبی کے ساتھ مقابلہ. رکان پہلوان نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے مجھ سے کشتی لڑو گے؟ آپ نے فرمایا اگر بچھاڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے ٹھیک ہے بچھاڑ دو. حضرت ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے کیسے بچھاڑو گے؟ وہ رکانا ایسے تھا جیسے آپ کے کراچی کے پراٹھا خور ہوتے، بعض ایسے پراٹھا خور ہوتے، پراٹھا کھا کھا کر کے پھر وہ سوزکی میں ٹھیک ہے بچھاڑ دو. حضرت ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے کیسے بچھاڑو گے؟ وہ رکانا ایسے تھا جیسے آپ کے کراچی کے پراٹھا خور ہوتے، بعض ایسے پراٹھا خور ہوتے، پراٹھا کھا کھا کر کے پھر وہ سوزکی میں اور گاڑی میں بھی ایسے جا سکتے، اس طرح ہو کر کے جاتے، گاڑی میں داخل نہیں ہو سکتے پراٹھا کھا کھا کر کے. ایسے بلا ہے کہ سوزکی میں اگر بیٹھ جائے تو گاڑی کے ٹائر بالکل زمین کے ساتھ لگے. لیکن ان کو دین کی بات ان پہ کرو، نماز ایسے اور ایسے بدبخت جب مرے تو وہ جو چارپائی ہے اس پر اس کو جگہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ بھی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بھی مذاق اڑاتا ہے. کہتے ہیں نبی نے 9 بیویوں کو کیسے پالا؟ ایک نبی نے 100 بیویوں کو کس طریقے قبروں کی نگہداشت کی؟ ہمارے لیے ایک تو بہت مصیبت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی کو یہاں کے 100 آدمی کی طاقت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک نبی میں 40 جنتی کی طاقت اور ایک جنتی کو یہاں کے 100 آدمیوں کی طاقت. تو ایک نبی میں کتنے آدمیوں کی طاقت آ گئی؟ بولو 4000. ایک نبی میں 4000 آدمی کی طاقت موجود ہے. اور ایک آدمی کتنی شادی کر سکتا ہے؟ بولو نا، ایک آدمی کتنے شادی کی اجازت ہے؟ کراچی والے تو ایسے ڈر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ نہ چلے. ہاں ایسے ڈر رہے ہیں. مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، حضرت میں آپ کا بڑا معتقد ہوں لیکن دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے چونکہ لکھا آپ میرے معتقد ہے، قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے لیکن میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں دوسری کا ارادہ بھی نہیں کرنا ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نبی کو 4000 آدمی کی طاقت اور ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت، ایک نبی کو 16000 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. ایک نبی کو 16000 شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی نبی نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور پھر بھی وہ 9 پر اکتفا کر رہا ہے. کہتے ہیں ہم تو ایک کو بھی پال نہیں سکتے. ایک
نہیں سکتے. اور وہ ایک کو کیسے پالے گا؟ وہ آ کر کے کہتے مولوی صاحب بیوی کے لیے تعویذ دے دو، بیوی کی لڑائی ہے. لڑائی کیسے؟ آپ تو تباہ ہو گئے ہیں. اب وہ بیوی کہتی کہ پورے دن آپ نے ڈیوٹی کی ہے، رات کو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، دفع ہو جا، مجھے طلاق دے دو، جلدی کرو طلاق دے دو. اب وہ آ کر کے کہتے مولانا پیسے تو لاتا ہوں لیکن پھر بھی ختم ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں، تعویذ دے دو. مولوی کی تعویذ کیا کرے گا؟ تجھے انگریز نے تباہ کیا، خسی بنایا ہے، انگریز نے کھلایا، اس قسم کی غذائیں کھلائیے، تباہ کر دیا پوری دنیا کو. میرے دوستو خیر میں کہیں تو اور چلا گیا. میں آپ سے حضرات سے عرض کہ عاشق رسول ہمیں بننا ہے، صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول بننا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کی جماعت ہے جہاں پر بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان پہ، اس کو اٹھا کر کے پھر کھاتا ہے. دوسرا صحابی اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ایک لقمہ محمد رسول اللہ خادم کے ہاتھ سے گرا، اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا رہا ہے. لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ بھوکے لوگ ہیں، کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، کیا ضرورت ہے، اس کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ لوگ ہم پر تانا زنی کریں گے، یہ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، یہ تانا کریں گے کہ محمد رسول اللہ کے یہ ہے کہ ساتھی اس قسم کے بھوکے ہیں. اللہ اکبر. صحابی نے پیارا جواب دیا، کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑوں گا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ کھانا اگر لقمہ گرے اور اس پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، اگر کوئی ٹنکا وغیرہ ہے اس کو ہٹانا ہے اور اس کو کھانا ہے. نبی کی سنت ہے. باقی جہاں تک ان وڈیروں کی بات ہے، رئیسوں کی بات ہے، خان چودھریوں کی بات ہے، اگر یہ ملامت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو کرنے دو. ان سب کو میں بے وقوف سمجھتا ہوں. اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے سنت کو ترک کر دوں گا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما فرماتی ہیں واللہ ما شبع آل محمد قوتا قط، خدا کی قسم ہفتوں کے ہفتے گزرتے ہیں، مہینوں کے مہینے گزرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے چولہے پر آگ بھی نہیں جلتی. آگ کیسے جلے گی؟ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. محمد رسول اللہ اپنے پیٹ مبارک پر یہ ہے کہ پتھر باندھتے ہیں، پتوں پر گزارا کرتے ہیں. یہ بھی نبی کی سنت ہے. جو کی روٹی کھا کر کے یہ بھی نبی کی سنت ہے. مبارک کو شہید کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. تہجد میں کھڑے ہو کر کے پاؤں مبارک میں ورم آ جائے یہ بھی نبی کی سنت ہے. میدان جہاد میں جہاد لڑنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ سخاوت کرنا، جو بھی آئے سب کچھ آپ نے اڑا دیا، ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت زیادہ ہے. یہ ساری نبی کی سنتیں، وہ سنتیں نہیں. لیکن ہمیں ایک سنت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ، ان النبی کان یحب الحلوہ، حلوہ کو نبی پسند کرتے. اور میں نے عرض کیا اس طرح لگا ہوا ہے مسجد میں جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا پیٹ مسجد میں داخل ہوتا ہے. ایسے بھینس لگا ہوا ہے کہ مسجد میں جائے گا تو اس سے پہلے پیٹ داخل ہو جائے گا. یہ ایک ہی سنت اس کو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ. اور درخت اس پہ دکان پہ لکھا ہے مدینہ پشاوری آئس کریم. بھائی مدینہ، ٹافی بھی مدینہ، پیارے مدینہ، اور میٹھے میٹھے بھائی، اور میٹھا میٹھا ٹافی، اور میٹھے میٹھے یہ کہ حلوہ، بس میٹھے میٹھے. یہ سارے کے سارے یہی سنت ہمیں پسند ہے اور سنت نہیں. مولانا قاری صاحب نے بتایا، میں بات ختم کر دیتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، بس بات ختم کر رہا. ایک بات آپ کو بتا دوں، سنت اور بدعت کی پہچان، بدعتی اور موحد کی اور سنی کی پہچان آپ کو بتا دوں. سنت کی پہچان یہ ہے کہ جس علاقے میں جاؤ گے اس کی ایک ہیئت ہوگی، ایک ہوگی. بدعت کی پہچان یہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ہر آدمی اس کو ایک الگ رنگ دے گا. بس یہ کیا بتایا ہے مولانا نے تو علمی باتیں کی، میں تو یہ ہے کہ اس طرح طالب علم ہوں، آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ سنت کی پہچان کیا ہے. جہاں بھی جاؤ وہ ایک طریقے سے، ایک ہی حیت ہے اس کی، ایک ہی صورت ہے اس کی. اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ میں ہر بدعتی اپنے طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ ملائے گا. اب اس کو دیکھا، اس کے بعد سوچ لو. آج کے بعد آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ کے قریب ایک مسجد ہوگی، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. یہ مسجد والا اس طرح کہے گا. اس سے اگلے والی مسجد میں ذرا کان لگا کر کے سن لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یا رحمت للعالمین.
دوسری مسجد میں آپ کو یہ ملے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. تیسری مسجد میں سن لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. چوتھی مسجد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ بدعت ہے جس کا نہ سر ہے نہ دم ہے، اس کے کوئی حدود عربہ مقرر نہیں ہے، سب کچھ اپنے طرف سے. اور ایک مسجد میں جاؤ جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس دن حلوہ کھایا ہے تو پھر لاکھوں سلام، اور جس دن حلوہ نہیں ملا تو لاکھوں سلام. ہاں جس دن یہ کہ خوب کھایا ہے، جمعے کو جب اس کو خوب کھلایا تو پھر بھائی بس نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، تو پھر اس دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اچھا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاؤڈ اسپیکر میں. بجلی نہ ہو تو مولوی کی بھی بجلی چلی جاتی ہے. مولوی بھی پنچر ہوتا ہے، اس کے لیے پھر ٹائر پنچر لگانے کا انتظام کرو. پھر اس دن پھف پھف کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا اسے. اور بجلی ہو لاؤڈ اسپیکر ہو تو پھر لاکھوں سلام. اچھا وہ دوسرے والے مولانا اورنگزیب کے دوست، مولانا اورنگزیب کے ذرا دوستوں کو ان کو دیکھ لو. میں نے عرض کیا کہ بدعت دیکھو، ہماری اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. اذان کا ایک لیول ہے، بالکل برابر سرابر جا رہی ہے. دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آخر تک اسی انداز پر جائے گا، ایک سانس میں، ایک سانس، ہر جملہ ایک سانس میں وہ ادا ہو جائے گا بہت پیارے انداز پہ. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو فرشتے نے اذان سکھائے، اور حضرت عمر نے بھی خواب میں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی. یہ وہی اذان ہے جو توقیفی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس وقت سے آج تک یہ کہ چلی آ رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ بالکل جیسے کہ برابر روڈ ہوتا ہے، اسی انداز میں یہ اذان پہ آپ جائیں گے، ایک ایک سانس میں ہر جملہ ادا ہو جائے گا. لیکن اورنگزیب کے یاروں کو ذرا دیکھو، مولانا اورنگزیب کے پہلے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کلمات. اب اس کے بعد ذرا سننا میرا. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اس میں کتنے سانس ہو گئے ایک جملے میں؟ آپ حضرات سن رہے نہیں سن رہے؟ پتہ چلتا مولوی کا پخانہ نکلتا ہے اذان دینے والے کا. پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ورنہ اس کا پخانہ نہیں نکلتا. وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا. میں نے کہا کہ ایک ایک ہی سانس میں ایک ایک ہی جملہ آئے گا، لیکن یہاں جب پہنچے گا تو پھر ایسے جیسے کہ وہ سانپ اپنے آپ کو وہ ہے وہ ہوا لے کر کے پھول جاتا ہے اس طرح. تو یہ بھی غبارے کی طرف اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. سنا ہے نہیں سنا؟ یہ ایک امام بگاڑ گاہ میں ایک سنو گی اس طرح، دوسرے امام بگاڑ گاہ میں اس میں سن لینا ہوگا اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ، ختم. دوسرے میں یہ ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک نہیں، ہر مسجد والا، ہر امام بارگاہ والا وہ اپنی طرف سے ملائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے تھے تو میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب زبان پہ آ جاتا تھا تو اپنے آنکھوں سے پیارے کی زیارت کرتا تھا، سامنے ہوتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا، اس لیے اس کے بعد اذان کہنا بھی چھوڑ دیا اور شام چلے گئے.
ہے ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کی سرپرست، اللہ اکبر نبر اللہ مرقدہ، حضرت فرماتے تھے محمد میں ایسا مزہ ہے، ایسا مزہ ہے کہ انگوٹھا چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ جب آپ محمد کہیں گے تو آپ کے ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے۔ آپ سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ ان گاڑیوں نے بھی تو ہمیں تباہ کر دیا، آپ نے روڈ پہ جلسہ رکھا ہے، پتہ نہیں کس خوشی میں رکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے محمد کا نام ایسے بنایا ہے کہ آپ محمد جب کہیں گے دونوں ہونٹ آپس میں مل جائیں گے، ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، تو اس کے بعد کا نام ادا ہوگا ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک ہونٹ کو نہ اوپر کھینچو، نیچے والا نیچے کھینچو، پھر محمد کہہ دو۔ مولوی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مولوی صاحب بھی حیران ہو گیا کہ کیا ہے بھائی، جب محمد کہو گے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، بوسہ ہو گیا تو پھر اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، اس کی۔ وہ مدینے میں مؤذن، موٹا سا مؤذن ہوتا ہے عرب، وہ اذان دیتا ہے، تو یہ ہمارا حلوہ خور عاشق رسول پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، مؤذن نے اذان دی تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، شروع کیا، ایک سندھی نے پکڑ لیا، کہا دا چھائے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ڈاڈو میٹھو نالو بہت میٹھا نام ہے اس لیے بوسہ لے رہا ہوں۔ کہنے لگے بغیرت، اس سے پہلے اللہ الہ الا اللہ، اللہ میٹھا نہیں تھا، اس پر کیوں بوسہ نہیں لیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس سے پہلے اللہ کا نام تھا، وہ بھی تو میٹھا تھا، اس پر بوسہ نہیں لیا، اس پر کیوں بوسہ لے رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا ہے، یہ تو ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہیں بتایا ہے۔ ہمارا مولوی حلوہ کھانے میں مصروف ہوگا تو وہ جواب کیا بتائے گا؟ وہ تو انہوں نے اپنے طرف سے بتایا کہ میٹھا نام، اس میں کوئی شک نہیں ہے میٹھا نام ہے، لیکن کیا ایسا انداز اللہ نے بنایا ہے کہ خود بخود دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے بوسہ لیتے ہیں، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت۔ اور آگے ذرا مزہ لے لو، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی جب سجدے میں جاتا ہے سر اس کا میم کی طرح ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتا ہے، گول بناتا ہے، یہ ہاں کی طرح ہوتا ہے۔ کراچی والے کہتے ہاں، ہمارے پٹھان بھائی کہتے، بلوچ اور سندھی کہتے ہے، تو ہے کہو یا ہاں کہو آپ کی مرضی ہے۔ تو میم سر جو ہے نا سجدے میں جاتا ہے، یہ میم کی طرح ہے، ہاتھوں کو اس طرح کرو گے گول ہو گیا، اور آپ نے اپنے پیٹ کو ہاتھوں کو اس طرح کوسین کی طرح بنایا، یہ ہاں ہو گیا، اور یہ گھٹنے آپ کے اس طرح گول ہے، یہ میم ہے۔ پھر یہ کہ پاؤں کو موڑتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کو مروڑتے ہیں قبلے کی طرف، یہ پھر اس طرح دال کی طرح گول ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سجدے کی حالت محمد کے لفظ کی شکل کو بناؤ گے تو پھر سجدہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس میں تھوڑے سے گڑبڑ کرو گے، اس نام کی شکل کو نہیں بناؤ گے، اس کو نہیں لکھو گے، تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ایسے بزرگ ہوتے ہیں، ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جب دل کا آپریشن کسی نے کیا ڈاکٹر نے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دل اس طرح ہل رہا تھا، میں حیران تھا کہ کیا ہے، کہنے لگے کہاں، تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس قسم کے بزرگ ہوتے ہیں دیوبندیوں کے، آپ کا بھی بزرگ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ او کاڑوی، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ او کاڑوی جب مر گیا تو اس کو کسی کو دکھائے نہیں، وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پھٹ گیا بندہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اللہ اللہ کر پھٹ گیا، شاید اللہ اللہ اس کا دل زیادہ حرکت کر رہا تھا اسی سے پھٹ گیا، نہیں وہ مردار ہو کر کے مرا۔ اس قسم کے کئی، اور علیہ ما علیہ اعلی حضرت کا بھی یہی حال ہو گیا، جزام، برس اور کئی بیماریاں ہم کو اس طرح لگی، وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کا عاشق بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر رہا تھا کہ حضرت بلال شام چلے گئے اور کئی سال کے بعد واپس آ گئے،
مہاجرین اور انصار کو پتہ چل گیا کہ بلال آ رہا ہے، مرد اور عورتیں، بوڑھے اور بچے سارے کے سارے استقبال کے لیے نکلے کہ آج مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا مؤذن آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، بلال آ گئے۔ بچے بھی کہتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، بوڑھے بھی کہتے ہیں اہلاً و ہوا دیکھ دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے بلال، سب نے درخواست کی اور اپیلیں کی کہ خدا واسطے بلال وہی اذان ہمیں سنا دو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سنایا کرتے تھے۔ بلال کہتے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑو، میرے اندر سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ اذان اگر سنا دوں گا ہو سکتا ہے کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں، میری حالت دیگرگون ہو جائے اور آپ کی حالت بھی دیگرگون ہو جائے۔ اصرار کر دیا، جوانوں نے بھی اصرار کر دیا کہ بلال کسی صورت میں آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آج وہی اذان آپ سے سنیں گے اور اسی انداز پر، اسی ترنم میں، اسی خوش الہانی میں آواز آپ سے سننا چاہیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ اذان دیا کرتے تھے۔ بلال کہتا ہے پھر اپنے دلوں پر پتھر باندھو اور سن لو، اور کانوں میں ہاتھ ڈال کر کے اللہ اکبر شروع کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اللہ اکبر شروع، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے۔ بلال بھی گر پڑے اور کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، دھاڑے مار مار کر کے رو رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے محمد رسول اللہ کہتا تھا، وہ یار سامنے ہوتا تھا، آج محمد رسول اللہ کہوں گا، کس کو دیکھوں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس اذان کی ابتدا میں الصلاۃ والسلام علیکم اور بورڈوں پر لکھا ہوا تھا، پڑھنے والے کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ آپ تو ایسے لگتا ہے کہ قبرستان میں رہ رہے۔ بورڈوں پہ لکھا ہوا حاجی محمد مارفانی صاحب، اور درود الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود پڑھنے والے نیکیاں 10 رحمتیں اس کے لیے ہے، لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ درود ہے یا نہیں ہے؟ یہ درود نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہے بھائی۔ جو مولوی منظور کو نہیں مانتا اور اس کو بلوچ نہیں مانتا، بلوچستان کا نہیں مانتا، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کہیں ٹھیک، جی ہاں صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں یہ منظور تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، منظور کو مان لو، ماننا چاہیے، لیکن پھر یہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ جی میں منظور ہوں، یا ہم کسی سے یہ کہہ دیں کہ جو اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ بڑا حرامی آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم اس کو کہیں یہ تیرا باپ ہے مان لو، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جو اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ حرام خور ہے اور یہ ہے کہ حرامی ہے، فلانا ہے۔ من انتمى الى غیر ابی فقط، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے باپ کی طرف۔ ٹھیک ہے اپنے باپ کو ماننا ضروری ہے، یہ بات تو پکی ہے، لیکن جو تم بتا رہے ہو یہ تھوڑی میرا باپ ہے۔ تو بھائی درود کو ماننا ضروری ہے، لیکن یہ جو فوٹو اسٹیٹ درود جو آپ نے بنایا ہے یہ احمد رضا خان کا درود ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں۔ جو درود کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، جو بزرگوں کو نہیں پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، اور جو بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو جائے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک عبد القادر جیلانی ہزاروں، جنید بغدادی شبلی جمع ہو جائیں سارے کے سارے ایک صحابی کی جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سارے صحابہ جمع ہو جائیں وہ عثمان تک نہیں پہنچ سکتے، علی تک، اور حضرت علی کو صحابہ کو ملاؤ وہ عثمان کے برابر نہیں ہے۔ سارے بزرگوں کو، سارے صحابہ کو ملاؤ وہ عمر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور سارے سب کو ملاؤ وہ حضرت ابو بکر کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ابو بکر کو اور ہزاروں صحابہ کو، بزرگوں کو ملاؤ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن باقی تمام انبیاء کو ملاؤ وہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ کو سارے نبیوں کو ملاؤ، خدا کی قسم خدا کے برابر کے نہیں ہے۔ یہ سب کے مراتب ہیں۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، کو نہیں مانتا۔ وہ کسی کو پیشاب لگ گیا ادھر رخ کر دیا، کہا کہ بابا ادھر پیر جیلانی کی قبر ہے، پھر غریب نے اس طرف کیا، کہتے ادھر جنید بغدادی کی قبر ہے،
پھر ادھر کیا کہتے ادھر شبلی کی قبر ہے، پھر ادھر کیا کہتے نظام الدین بابا کی قبر ہے، ادھر پھر رخ کر دیا پیشاب وہ پھٹ رہا ہے کہتے ہیں کہ شمس تبریزی کی قبر ہے، پھر ادھر کیا پھر ادھر بھی قبر ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو پکڑ یا اللہ سب پیرانہ ہے، یا اللہ سب پیرانہ ہے۔ ہر طرف بزرگوں نے گھیر لیا تو میں کیسے پیشاب کروں؟ ادھر پیر جیلانی، ادھر نظام الدین بابا، ادھر جنید بغدادی، ابراہیم ادہم، ادھر شبلی، ادھر نظام الدین، شمس تبریزی، فلانا فلانا، میں کدھر پیشاب کروں؟ لہذا پکڑ کر کے وہ فوارہ پھیرا رہی شر، یا اللہ سب سات پیروں کا خیر کر لیں۔ بزرگوں کو آپ مانتے ہیں اور بزرگ کو عجیب مانتے ہیں، لیٹرین میں گیا قبض لگا ہوا ہے اور کھینچ رہا ہے اپنے پخانے والے حصے کو، یا پیر چٹ کڑے، اے پیر میرے ہوا نکال دو۔ یہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اور مولانا قاضی منیب الرحمان دعوت برکاتہ اللہ علیہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، اور قاری رب نواز دعوت برکاتہ اللہ علیہ مولوی اور یہ حضرات بزرگوں کو نہیں مانتے۔ آپ بزرگ کو مانتے ہیں، بزرگ کی جتنے توہین آپ نے کی ہے، خدا کی قسم وہ بزرگ زندہ ہو جائے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہو جائے، تیرا چہرہ ہو ذلیل۔ یہ طریقہ بزرگوں کو ماننے کا کہ وہ ادھر گیا ہوا ہے اور یہ ہے کہ اس کے لیے قبض کشا گولی کھاؤ نا، اور کھینچ رہا ہے، اور یہ ادھر اس کی ہوا آواز والی نکل رہی ہے، یا پیر چٹ کڑے، یا پیر چٹ کڑے، پیر میرے ہوا نکال، میرے ہوا نکال۔ ہم اس طرح بزرگوں کو نہیں مانا، ہم اس طرح بزرگوں کو۔ پیر عبد القادر جیلانی خدا کی قسم زندہ ہو جائے نا، تمہاری کھال اتار دے، سب سے پہلے تمہارے مولویوں کو ذبح کرے، سب سے پہلے تو تمہارے مولویوں کو ذبح کرے۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، لیکن پیرانی پیر کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نکاح ٹوٹ گیا، اب بیوی سے قرب اختیار کرے گا اور ہم مستری کرے گا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی پیدا ہوں گے، 2 نمبر کے بچے پیدا ہوں گے۔ پیرانی پیر کہتا ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا حج کرے گا، حج اس کا قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اگر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرو۔ یہ پیرانی پیر کے فتویٰ ہے، جا کر کے کتاب دیکھ لو۔ پیرانی پیر کے نام پہ تم نے جتنا کھایا پیٹ بڑا کیا، بے ایمانو، خدا کرے کہ پیرانی پیر زندہ ہو۔ پیرانی پیر کے تو وارث ہم ہیں۔ پیرانی پیر یہ ہے کہ حنبلی ہے، اتنا سخت آدمی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے۔ پیر صاحب زندہ ہو تو تمہاری خبر لے لیں۔ میں آخر میں آپ حضرت نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنے زندگی میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انہی کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، جو بیوی اور جو ماڈرن قسم کی بیوی آپ کو کہہ دے داڑھی صاف کر دو ورنہ ہم آپ سے نکاح نہیں کریں گے، اس کو کہو یا دعا درے سلو کینزو رشتہ زو جہاں تھوکتے ہیں تجھ پہ۔ ہاں، جو کہے کہ تیری اس داڑھی سے نفرت ہے نا، تھوکو اس کو، ذلیل کو کہو جا۔ وہ آپ کو 1000 طلاق دے دے، آپ کو طلاق نہیں پڑے گی، اس کو 1 مرتبہ کہو یہ وہ دعا دے زو جا، میری داڑھی سے جب آپ کو نفرت ہے تو میں بھی تیرے چہرے پہ تھوکتا ہوں۔ کیا ہو گیا آپ کو نوجوانوں؟ خدا رہا آپ کتنے خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ حضرات جنت سے آئے ہوئے۔ نوجوانوں، خدا رہا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں آدمی بہت برا لگتا ہے؟ کوئی برا نہیں لگتا۔ انگریز والا نہ سر معلوم نہ کچھ، عورتوں کو بھی دیکھو وہ بھی اسی طریقے پر گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ ہمیں ایسا ذلیل کر دیا، خدا کی قسم جہاز میں اوپر جائیں وہ عورتیں آ رہی ہیں، بس وہ بھی پتلون پہنے گی عورت۔ لعنت ہو، لعنت ہو ان والدین پر، دیوسی اور دلالی کے رزق کھا رہے خبیث۔ مسلمان ہے، بیٹی پی آئی میں کام کر رہی ہے، اور یہ کہ نوجوانوں کے اور یہ کہ لفنگوں کے دل بہلانے کے لیے جہاز میں سوار ہے، اور جہاز یہ 16-17 ہزار فٹ کے اوپر جا رہا ہے۔ انگریز نے وہاں بھی کہ منظور کلمہ نہیں پڑھنا، وہاں پر اورنگزیب کو کہو جہاز میں جاؤ کلمہ نہیں پڑھو، انہی کو دیکھو، اور آ کر کے کہتی ہے مولانا کیا پسند کریں گے؟
جہاز میں آ کر کے پوچھتی ہے مولانا کیا پسند کریں گے؟ آپ ہی کو پسند کریں گے اور کس کو پسند کریں گے؟ عجیب بات ہے. کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ انگریز نے خبیث نے ہمیں ایسا نشہ پلایا کہ مسلمان ادھر جائے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے، مکانات بھی نظر نہیں آتے، زمین بھی نظر نہیں آتی. وہاں سے جہاز گرے تو آدمی کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور ان ذلیلوں کو فاحشات اور متغنیات بیکار قسم کی عورتوں کو دیکھے مولانا کیا پسند کریں گے؟ یہ حال. خدا را اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو اور واپس آ جاؤ اسلام کی طرف، مسلمانی کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ کلوا واشربوا تو مجھے پسند ہے، باقی کی یہ ہے کہ میں پورے قرآن حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، یہ کلوا واشربوا مجھے پسند ہے. نہیں بھائی، یہ مسلمانوں کا کام نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے. میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتایا، اللہ اکبر. ہاں، میری اور آپ کی زندگی میں ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. ایک اور آپ نے یہ بتایا لیٹرین جاؤ تو پھر فرمایا کہ الٹے پاؤں پر ٹیک لگاؤ. ہاں، پہلے الٹا پاؤں داخل کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لو. اور اگر یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ جلدی فارغ ہو جائے گا آدمی. اور نہیں پڑھے گا تو پھر کھینچ کر کے کہے گا یا پھر چٹ کٹے. ہاں، اگر دعا پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو پھر جنات سے اس کی حفاظت ہو جائے. نبی نے نہیں پڑھو گے ان شیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، شیطان پھر تمہاری شرمگاہ کے ساتھ لیٹرین میں کھیلے گا. اب آپ بھی حیران ہوگے کہ ہم تو دعا نہیں پڑھتے لیکن شیطان تو نہیں کھیلتے. تو میں جواب دے دوں، یہ حدیث رسول آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا کہ جب دعا نہیں پڑھے گا آدمی، لیٹرین میں زندگی کی جگہ پر جنات وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ جنات پھر اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ شبہ ہوگا کہ جی ہم نے تو کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا ہے. تو محدثین نے فرمایا یوسوس فی قلبہ بانہ یلعب بنفسہ، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خود اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، کہتا ہے کتنا قیمتی بڑا سامان ہے. اب بتاؤ کھیلتے نہیں کھیلتے؟ اب بتاؤ کہ کھیلتے نہیں کھیلتے؟ واہ واہ. ایک صحابی گیا، علماء نے لکھا ہے کہ شاید وہ دعا بھول گیا تھا، اور بھی کئی وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھا کہ جلیل القدر صحابی دعا پڑھنا بھول گیا تھا، جنات نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم یخطف وعدہ، تمہارے سردار کو سعد بن عبادہ کو، نبی کا عاشق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ جلیل القدر، لیکن دعا پڑھنا بھول گیا ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کا قاتل کہیں اور تلاش نہ کرو. صحابی کو جب جلیل القدر صحابی کو قتل کرے، اس کو نہ چھوڑے، مجھے اور آپ کو چھوڑیں گے؟ پھر جاتے کوئی لیٹرین سے جا کر کے بے ہوش ہوتا ہے. کبھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ استحباب کا اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دین کے باغی، دین کے چور بنے ہوئے ہیں. پھر وہی عورتیں جبکہ سورج اور چاند نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، لیکن آج دلیل ہو کر کے ابا اور بھائیوں کو لے کر کے کبھی کس لفنگے کے پاس، داڑھی منڈے کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی کس چرسی کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی کس بےایمان کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی کس ملا کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی اس کے لیے تعویذ دے دو. برقع بھی ہٹائے گا، چہرے بھی اس کے دیکھے گا، رخساروں پر بھی ہاتھ لگائے گا. یہ اس کی نوبت کیوں آ گئی؟ یہ لعنت، اس لعنت کے تم مستحق کیوں ہو گئے؟ اس مصیبت میں تم گرفتار کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ سنت کو، ورنہ ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کے، ان کی شکل و صورت کوئی ملا مولوی نہیں دے سکتا، کوئی چرسی اور کوئی لفنگا، کوئی داڑھی منڈا ان کو نہ دیکھا. ہم خود باغی بن گئے سنت کے. قرآن کو گھروں سے نکال دیا، سنت کو گھروں سے نکال دیا، روحانیت ہمارے گھر سے اس کا جنازہ نکل گیا، ہم سنت کے باغی بن گئے. تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا تنزل علی کل افاک نصیب، چوروں پر، بدبختوں پر جنات آتے ہیں جو سنت کے چور ہوتے ہیں، ہوتے لفنگے ہوتے، جنات انہیں پر آتے، پھر پریشان. میں ایک بات آپ کو بڑا دلچسپ خدا کی قسم واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، آپ ہنس ہنس کر کے مرو گے. بس میں بات ختم کر دیتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آ گیا، سناؤں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو مولوی مسجد کے ملا ہے اور ہم تعویذیں بھی دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں مسائل ہمارے. ایک آدمی آیا، بڑا بٹا گٹا گٹا صاف، ماشاء اللہ ماڈرن قسم کا آ گیا. کہنا
اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو مفتی عبدالحمید ربانی دامت برکاتہ علیہ اشرف المدارس کے مفتی ہے، ان سے جا کر کے پوچھو، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آ گیا، کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی، کہنے لگے میرے ساتھ ایک ایسے میں عذاب میں مبتلا ہوں کہ آپ کو کیا بتا دوں۔ میں نے کہا کچھ تو بتا دو۔ کہنے لگے بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ بتا دو، یہ مفتی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، ایسی مبتلا ہوں، جہاں جاتا ہوں تو لگتا ہے اس طرح کہ اتنا بڑا ڈنڈا میرے اندر گھسا ہوا ہے۔ بڑا مولویوں نے لوٹا ہے مجھے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے؟ رونے لگے، کہنے لگے نماز نہیں پڑھتا، خدا کی قسم آپ کو یہ واقعہ بتا رہا، کہنے لگے نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو نا، ابھی میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، ایک ہفتے کے بعد مجھے بتا دینا۔ ہفتے کے بعد آ گئے، کہنے لگے ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر بھی معمولی سے کچھ گیا، پھر میں نے تعویذ دے دی۔ میں نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد پھر آ کر کے مجھے بتا دینا، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو اب اتنا بڑا کم تیرے اندر جائے گا۔ ہاں پہلے تو ڈنڈا، اب یہ ہے کہ کمبا۔ او جناب وہ نمازی ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری رسوائیاں کیوں؟ نماز ہم نے ترک کر دیا۔ اب وہ میری ہوا، وہ الحمدللہ نمازی ہو گیا، کچھ دم اس کو کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ میرے بھائی میں نے عرض کیا کہ ہم دیندار بنیں گے، ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا رواج ہوگا، اور یہ ہے کہ روحانیت قائم ہوگی اور سنتوں کی فضا قائم ہوگی ہمارے گھروں میں، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا۔ آپ کے گھر پہ، میرے گھر پہ، پورے محلے پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، خدا راضی ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار مبارک میں فرشتے اطلاع دیں گے کہ فلانا آدمی اس کا عمل یہ ہے، فلانا ہے، وہ بھی کرے گا، اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان علی، غوث، کتب، ابدال اور بزرگان دین، ان کی رفاقت مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ صورت میں ہوگی جب ہم سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور سچا اور پکا عاشق رسول بنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنیں گے۔ نوجوانوں مجھے یہ بتا دو کہ یہ تقریر ایسی تقریر نہیں ہے بس ہاتھ کھڑے کر دو، پکا ارادہ کر لیا نہیں کر لیا بھائی، یہ تبلیغوں والا ارادہ کہ پکا سچا عاشق رسول۔ ارے نوجوانوں خدا کے ساتھ وعدہ کر دو کہ داڑھی اس کے بعد نہیں کاٹیں گے۔ تمہارے جیسا کوئی ظالم نہیں ہوگا کہ آٹھانے کی بلیڈ لے کر کے اور وہ گٹر کے اندر سنت رسول کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے آپ نے پھینک دیا اور خوش ہے ماڈرن جا رہا ہے، سر جا رہا ہے۔ ایسا کوئی سر ہمیں نہیں چاہیے، یہ خدا کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں یہ بے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے ان سے راضی ہو، ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آپ کے محلے سے تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ مریضوں کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، پریشان حال پریشانی کو دور فرمائے، جن کی مشکلات جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ کو پورا فرمائے، مجاہدین کی نصرت اور مدد فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان، مملکت پاکستان کو استحکام اور یہ ہے کہ تحفظ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اندرونی اور بیرونی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران طبقہ جو دین کے باغی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، انگریز کے چیلے ہیں، جھوٹ پالش کرنے والے ہیں، خدا ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ان کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، خدا ان کو تباہ کر دے، جیسے کہ بہتوں کے فضا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خدا ان کو اسی طریقے پر تباہ و برباد کر دے۔ جب محمد رسول اللہ کے وفادار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار نہیں ہے، یہ انگریز کے وفادار ہے، امریکہ کے وفادار ہے، مسلمانوں سے غدار ہے۔ ہزاروں ہی ہے کہ افغانیوں کو کے پھولوں کو انہوں نے شہید کرایا، معصوم بچوں کو ان کو شہید کرایا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیوہ، اور کتنے وہاں پر یہ ہے کہ اس قسم کے ہاتھوں سے پاؤں کے یہ ہے کہ کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کتنے اس قسم کے معذور، یہ سارے کے سارے ان غداروں سے ڈالر لینے والوں کی ان کی غداری ہے۔ خدا ان کو ہدایت فرمائے، اللہ ان کو ہدایت فرمائے، اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ اے اللہ ان کی مقدر میں ہدایت نہیں
تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ خدایا ان کو تباہ کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس کو تباہ کر دے۔ خدایا ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ ہم اس دن کو دیکھ لیں کہ اسلامی قانون، اس کے انوار اور اس کے برکات کیا ہوتے ہیں۔ اے اللہ اسلامی قانون کیا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ لیں۔ ہم اتنے یہ ہے کہ غیر گزرے ہیں اور خطا کار ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، لاکھوں مسلمانوں نے، علماء نے قربانیاں دی، لیکن یہ کہ اسلام کے انوار اور برکات کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اے اللہ ان کی اس خواب کو ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اے اللہ امریکہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا، اس کے ریزے ریزے ٹکڑے کر دے، ٹکڑا ٹکڑا اس کو کر دے۔ بش کو اور اس کے حواریوں کو، چاہے وہ فوٹو اسٹیٹ مسلمان ہو لیکن بش کا حواری ہو اور بش کا نام لیوا ہو، بش کا وفادار ہو، خدا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت اگر مقدر میں نہیں ہے تباہ کر دے۔ اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما دے، عراقیوں کی مدد فرما دے۔ مسلمان جہاں پر بے بس ہے اور کٹ مر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ چیچنیا اور فلسطین کے مسلمان بے کس اور بے سہارا، ان کی مدد فرما دے۔ جن حضرات نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے، حضرات علماء کرام، دوسرے نوجوان طبقہ، ان سے راضی ہو، ان کے والدین سے راضی ہو، ان کے محلے سے راضی ہو۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے گناہوں سے، ہمارے خطاؤں سے ہمارے بھائی محمد عامر اقبال صاحب اور محمد اقبال والد محمد اقبال صاحب ان کی اور دیگر مریضوں نے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔